بلکہ اس میں ابھی آپ نے لیگل ایشوز کی بات کی تو جی ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ایڈوکیٹ راجہ خالد صاحب نے ہمیں جوائن کیا. راجہ خالد صاحب، ایک تو یہ بتایا گیا کہ 102 جو شرپسند ہیں ان کے کیسز سول کورٹ سے ملٹری کورٹس بھیجے گئے ہیں، وہ ٹرائل چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے. پھر انہوں نے بڑی ڈیٹیل بتائی کہ سول وکیلوں کا بھی حق حاصل ہوتا ہے کرنے کے لیے، ہائی کورٹ تک رسائی کا حق بھی ہے، سپریم کورٹ تک رسائی کا حق بھی ہے، اور یہ آرمی ایکٹ آئین پاکستان کا حصہ ہے. اس کے تحت کئی کیسز نمٹائے بھی جا چکا ہے پہلے. تو ذرا اس کو ہائی لائٹ کیجیے. جی راجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی. راجہ خالد صاحب، آپ سے سوال یہ کہ 102 شرپسندوں کے کیسز ملٹری کورٹس میں چل رہے ہیں، یہ بتایا گیا، اور یہ سول کورٹ نے ہی منتقل کیا ان کیسز کو شواہد کی روشنی میں. پھر انہوں نے بتایا کہ کیا کیا حق حاصل ہوتا ہے، وکیل کرنے کا حق بھی حاصل ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی تک بھی رسائی کا حق حاصل ہوتا ہے، اور آئین پاکستان کا حصہ ہے یہ آرمی ایکٹ. اور انہوں نے کہا کہ یہ جاری رہیں گے ٹرائلز. تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے آپ. جی دیکھیے نا، یہ ایکسپریس پروویژن ہے آرمی ایکٹ 1952 کی 21D. اس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ سیولین کا کن کن حالات میں ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. یہ 1975 کا فیصلہ ہے FBLE کیس میں. اسی طرح اس سے ہٹ کے پھر اپنا 2015 میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس میں 17 ججز بیٹھے تھے، 11 اور 6 کے ریشو سے وہ فیصلہ ہوا. اس میں بھی جو راولپنڈی بار ایسوسیشن کا کیس تھا، پٹیشن ڈسمس ہوئی تھی، اور آرمی کے جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے ٹرائل کو ویلیڈیٹ کیا گیا. اب جو بات رہ گئی کہ انہیں ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں یا فیئر ٹرائل کے حوالے سے، یہ جو 10A آرٹیکل کی بات بار بار بات کی جاتی ہے، یہ 18ویں ترمیم کے بعد کانسٹیٹیوشن کو ایمنڈ کر کے اس آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا. ٹھیک ہے، 10A. اس میں کیا ہے کہ فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس آف لا، ڈیو کورس آف لا، ڈیو پروسیس. اب ڈیو پروسیس کیا ہے کہ آپ ملزم کو چارج شیٹ دیں، اس کے بعد اس کے خلاف وٹنسز پیش ہوتے ہیں تو کراس ایگزامن کا حق دیں، اسے اپنے چوائس کا کونسل انگیج کرنے کا موقع دیں. اس کے بعد اگر اپنے ڈیفنس میں وہ کوئی شہادت لے کے آتا ہے، ادھر ان اے شیپ آف ڈاکومنٹری اور ان اے شیپ آف اورل ایویڈنس، تو اسے وہ موقع دیا جانا چاہیے. پیشنٹ ہیئرنگ دی جانی چاہیے، اس کے وکیل کے تسلی کے ساتھ آرگومنٹ سنے جانے چاہیے. اور پھر قانون یہ کہتا ہے جو ملٹری جو آرمی ایکٹ ہے اس کے خلاف اسے اپیل میسر ہے، جو ملٹری کورٹ آف اپیل میں وہ جائے گا. اگر خدا نخواستہ وہاں سے بھی وہ فیصلے سے ڈس سیٹسفائیڈ ہے تو پھر اسے چیلنج کرے گا ہائی کورٹ میں ریٹ کی صورت میں. ایسے ہوتا رہا، اور ریٹ میں لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا. اس میں پشاور ہائی کورٹ کا وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ سب کے سامنے ہے. پھر اس فیصلے کے خلاف وہ سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے. یہ یعنی 3 طرح کی اپیلز اسے میسر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں کا ٹرائل ہونا چاہیے. یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے آرمی ایکٹ میں، یہ اٹ ڈیپینڈز اپان دی سرکمسٹانسز آف ایچ اینڈ ایوری کیس. اس کی جو گریویٹی ہے اسے مد نظر رکھ کے تو ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. ابھی ہم 9 مئی کو مد نظر رکھ رہے ہیں اس وقت. جی 9 مئی کے واقعات کو مد نظر رکھ رہے ہیں اس وقت. جی یہ تو پھر کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ اس کی سنگینی کو، اس کی ہینسنس کو، اس کی گریویٹی کو وہ دیکھے گی کہ کس ملزم کا کتنا رول تھا. who is triable by the military court or who is triable by the ordinary court، یا پھر جو اسپیشل کورٹس ہیں انڈر 80A اس کے تحت. بالکل. اچھا راجہ صاحب، ایک چیز اور واضح کر دیجیے گا ذرا. سپریم کورٹ میں اس وقت اسی سلسلے میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے بڑی اہم، اور حالانکہ DGISPR صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کیونکہ سب جوڈس ہے معاملہ تو بات نہیں کریں گے، لیکن یہ بات کہنا اور اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا کہ 9 مئی سے متعلق بہت سے ثبوت موجود ہیں، بہت سی چیزیں موجود ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے نا، سپریم کورٹ تو کوئی ٹرائل کورٹ نہیں ہے.
सुप्रीम कोर्ट ने देखना है, सुप्रीम कोर्ट के रूबरू वो पिटीशन लेके गए कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियन का ट्रायल 1967 से हो रहा है। ये अमेंडमेंट जो आई आर्मी एक्ट में वो 67 में अयूब खान के दौर में आई थी। उसके बाद फिर हर दौर के अंदर ट्रायल हुआ। इवन जो पिछला दौर था उसमें 25 लोगों की लिस्ट तो आपने भी देखी होगी, हर एक के पास मौजूद है कि सिविलियन का ट्रायल हुआ, उनमें से 3 को डेथ सेंटेंस हुई। और वो हसन अस्करी का केस आपके सामने होगा कि किसी जनरल साहब का बेटा था, उसने लेटर लिखा। राजा खालिद साहब, आपने बहुत तारीखी हवाले देते हुए आप बात समझा रहे हैं। बाबर साहब, आप कहिएगा